بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات شوہر نے میری خوب تعریفیں کی، مگر جوں ہی صبح ہوئی تو کمرے کی کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب ہر رات میرا شوہر کمرے کی کھڑکی سے ہی داخل ہوتا اور صبح کھڑکی سے ہی باہر نکل جاتا۔ اب میں حاملہ ہو گئی تو بہت خوش تھی، مگر جوں ہی ساس کو یہ بات بتانے گئی تو وہ کہنے لگی، بہو ایک خوشخبری سنانی ہے۔ شادی کی رات تمہارا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تھا، مگر آج وہ واپس آ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر تو مجھ پر بجلی گر گئی کہ ہر رات میرے کمرے میں کون آتا تھا۔ میری شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی، اس لیے تھوڑی نٹ کھٹ سی اور نادان سی تھی۔ آج میں رخصت ہو کر کامران کے گھر آ گئی تھی اور اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ میں نے کامران کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی، اس لیے یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ دکھنے میں کیسا ہوگا۔ تبھی کمرے میں میرا شوہر داخل ہوا تو میں نے شرما کر سر جھکا دیا تھا۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کہنے لگا، ماہم تم بہت خوبصورت ہو۔ میں شرما گئی اور چپکے سے ایک نظر کامران پر ڈال لی تھی۔ میرا شوہر بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا۔ تبھی میرے شوہر نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ نکال سکے، مگر پھر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو منہ دکھائی کا تحفہ لانا ہی بھول گیا۔ میرا منہ لٹک گیا تھا، مگر پھر کامران کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں صبح تمہارا تحفہ لے آؤں گا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ تب کامران نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ماہم ہمارے گھر کے اصول کچھ مختلف سے ہیں، اس لیے تم صبح کسی سے اس بات کا تذکرہ مت کرنا کہ میں کتنے بجے کمرے میں آیا تھا اور کتنے بجے کمرے سے گیا تھا۔ میں منہ کھولے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگا، مجھے امید ہے کہ کوئی تم سے میرے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور یوں ہی وعدوں اور قسموں میں رات گزر گئی، اور جب صبح ہوئی تو کامران نے ایک بڑی عجیب سی حرکت کی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بیٹی آ جاؤ، تمہیں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ میری ساس نے ناشتہ بنایا تو کہنے لگی، بہو میں شرمندہ ہوں کہ تم شادی کے پہلے ہی دن تنہا ناشتہ کر رہی ہو، بس تمہارے شوہر کو کام پر جانا پڑا نا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنے شوہر کے متعلق زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا۔ سارا دن پڑوسی عورتیں آتی رہیں، سب نے میری بہت تعریف کی تھی۔ رات ہوئی تو میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی، اس لیے میں نے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رکھا تھا۔ ابھی رات کے 11 ہی بجے ہوں گے جب مجھے بیرونی کھڑکی پر دستک سنائی دی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ نہ جانے کون ہو۔ تب مجھے دھیمی سی آواز سنائی دی تھی، ماہم میں ہوں کامران، کھڑکی کھولو۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھول دی تھی۔ کامران کھڑکی سے پھلانگ کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گجرے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ گجرے میں دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ باتیں سن کر میں مسکرا دی تھی۔ پھر ہم دونوں نے بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کی تھی۔ کامران نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے میرے متعلق کوئی بات تو نہیں کی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر کامران مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگا تھا۔ اب ہر رات یوں ہی ہوتا تھا، کامران کھڑکی سے آتا اور کھڑکی سے ہی باہر چلا جاتا تھا۔ ایک دن میری طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی، جی مت لانے لگا اور چکر سے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میرے شوہر نے تو رات کے ہی کمرے میں آنا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ خوشخبری اپنی ساس کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ میں خوشی خوشی اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں بولی، آنٹی آپ کو ایک بات بتانا تھی۔ میری ساس میری بات سن کر ہنس دی اور بولی، ہاں مجھے بھی پتہ چل گیا ہے تمہاری خوشی کا راز۔ میں شرما گئی تھی اور حیران ہوئی کہ آخر میری ساس کو کیسے علم ہو گیا ہے کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بولی، آنٹی آپ کیسے جانتی ہیں؟ میری ساس ہنس دی اور بولی، مجھے کامران کا فون آیا تھا، آج وہ واپس آ جائے گا۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، کیوں آنٹی، انہوں نے کہاں سے آنا ہے؟ میری ساس کہنے لگی، بہو مجھے علم ہے کہ تم کامران سے خفا ہوگی۔ وہ شادی کی رات کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا اور اب پورے 1 مہینے بعد واپس آ رہا ہے۔ تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے، مگر اس کی بھی مجبوری تھی۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میری ساس یہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر میرا شوہر شہر سے باہر تھا تو میری کوکھ میں کس کا بچہ پل رہا تھا؟
میں کچھ کہے بنا ہی کمرے میں آ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو اس شخص کو ہی اپنا شوہر سمجھ کر بیٹھی تھی۔ مجھے کہاں علم تھا کہ وہ تو کوئی لٹیرا تھا جو میرے ساتھ کھلواڑ کرنے آتا تھا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی نا، میرے دماغ نے کام کیوں نہ کیا؟ ایک آدمی اپنے ہی گھر میں بھلا چوروں کی طرح کیوں داخل ہو سکتا ہے؟ میں شام تک اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ تب میری ساس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ کہنے لگی، بہو باہر آ جاؤ، تمہارا شوہر آنے والا ہی ہوگا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کا سامنا کیسے کروں گی، مگر اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس لیے ساس کے بلانے پر جب کمرے سے باہر گئی تو ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، بیٹی، اپنے شوہر سے ناراض ہونے کا تمہارا حق بنتا ہے، مگر جب وہ آئے تو اسے مسکراتے چہرے سے مل لینا۔ مسکراتی ہوئی بیوی دیکھ کر مرد کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، پھر چاہے اپنے کمرے میں جا کر اس سے منہ بنا لینا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب گھر کا دروازہ کھٹکنے لگا تھا۔ میری ساس نے جا کر دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی گھر میں میرا شوہر داخل ہوا تھا تو میں اس کی جانب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میرا شوہر قدرے گہرے رنگ کا مالک تھا۔ اس کی توند بھی نکلی ہوئی تھی اور دانت بھی پان کھانے کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا تھا، مگر میں مسکرا نہیں سکی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے والدین کی ایسی کیا مجبوری تھی جو میری شادی اس آدمی کے ساتھ کرتی تھی۔ بہرحال اگر میرا شوہر ظاہری طور پر پیارا نہیں تھا تب بھی وہ مجھے خود سے بہت بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے سر پر کوئی گناہ جو نہیں تھا، جبکہ میری تو کوکھ میں گناہ پل رہا تھا۔ میری ساس نے کھانا لگایا تو کامران نے پیٹ بھر کر کھایا تھا، جبکہ میں تو ایک نوالا بھی توڑ نہیں سکی۔ سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کامران بھی کمرے میں آ گیا تھا، جبکہ میں اندر ہی اندر سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی کہ اگر آج بھی وہ لڑکا میرے کمرے میں آ گیا جو ہر روز کھڑکی سے کود کر آتا تھا تو کامران میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساری زندگی یوں ہی ڈر کر نہیں گزار سکتی۔ میں اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ میں اپنے ضمیر پر یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کامران میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا ماہم، تم اتنی چپ چاپ کیوں بیٹھی ہو؟ میں تب بھی چپ رہی تو کامران نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر میری جانب بڑھا دی تھی، مگر میں نے انگوٹھی پہننے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ کامران کہنے لگا، ماہم، کیا تم نے مجھے قبول نہیں کیا؟ تب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل انجانے میں مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو وہ سب کچھ کیسے بتاؤں جو اس 1 مہینے میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ کامران کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، ماہم، مجھے پہیلیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، مجھے سب کچھ صحیح طریقے سے بتاؤ۔ تب میں بولی، کامران، شادی سے پہلے گھر والوں نے مجھے آپ کی کوئی تصویر نہیں دکھائی تھی۔ میں بھی ذرا شرمیلی سی تھی، اس لیے تصویر کا تقاضا نہیں کیا اور بیاہ کر آپ کے گھر آ گئی۔ میں سہاگ کی سیج پر بیٹھی تھی جب ایک لڑکا کمرے میں آیا اور بولا، میں کامران ہوں، مگر کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی، مگر وہ ہر رات کھڑکی کود کر کمرے میں آیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی وجہ نہیں پوچھی اور نہ ہی کبھی اس نے بتائی۔ آج آپ پورے 1 مہینے بعد دوسرے شہر سے واپس آئے ہیں، مگر آپ کی امی نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر شہر سے باہر گیا ہے، بلکہ انہوں نے تو آپ کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ اب میں حاملہ ہو چکی ہوں اور آج مجھے آنٹی نے بتایا کہ پورے 1 ماہ بعد تمہارا شوہر گھر واپس آ رہا ہے۔ میری بات سن کر کامران ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ ان باتوں پر یقین کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کامران کہنے لگا، کیوں، تمہیں مجھ سے طلاق کیوں چاہیے؟ میں روتے ہوئے بولی، کیونکہ میں آپ کے قابل نہیں رہی، میں گناہ گار ہو چکی ہوں۔ میرا شوہر بولا، میں خوبصورت نہیں ہوں، شاید تم اس لیے یہ سب کہہ رہی ہو۔
میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی آپ مجھ سے 100% بہتر ہیں، جبکہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تب کامران نے ایک بڑی عجیب سی حرکت کی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض کے نیچے سے گدی نکال دی تھی، جبکہ میں تو حیرت زدہ سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹیشو سے اپنے چہرے سے کالک اتار لی اور پان تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر تو میں سکتے میں ہی آ گئی تھی کہ کامران وہی لڑکا تھا جو ہر رات کھڑکی سے پھلانگ کر کمرے میں آیا کرتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بولی آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ تو کامران بولا ماہم یہ سب میں نے ایک مجبوری کے تحت کیا تھا۔ دراصل میں نے تمہیں ایک شادی میں دیکھا تھا تو تمہارے حسن پر مر مٹا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ تو اپنی بہن کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتی تھیں، جبکہ میں نے ضد لگا لی تھی کہ شادی کروں گا تو ماہم سے ہی کروں گا۔ میں امی کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے انہوں نے میرا کہا مان لیا، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ گھر کی بچیاں شریف ہیں، نہ جانے تمہاری پسند کس قسم کے کردار کی ہوگی۔ میں اس کے کردار کا ٹیسٹ لینا چاہتی ہوں۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا اور بولا وہ کیسے؟ تو امی نے کہا کہ تم شادی کی رات گھر سے چلے جاؤ گے اور پورے مہینے بعد واپس آؤ گے۔ اگر اس دوران تمہاری بیوی تم سے مخلص رہی تو میں اسے اپنا لوں گی، نہیں تو تم ماہم کو طلاق دے کر میری پسند سے شادی کر لو گے۔ میں نے اپنی امی کی بات تو مان لی تھی، مگر میرا دل اس شرط پر راضی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں ہر رات چوری چھپے گھر آ جایا کرتا تھا۔ مہینہ پورا ہو گیا تو میں واپس آ گیا، مگر میں تمہیں تھوڑا سا تنگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ ناٹک کیا۔ میں کامران کی بات سن کر روتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے بھی اللہ کا شکر کیا کہ اس نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور میری عزت کو خراب ہونے سے بچا لیا۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔